السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 282۔ یہ ابو بصیر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور فوراً مکہ والوں نے 2 آدمی بھیج دیے مدینہ۔ بھئی ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ آئے گا تو تم واپس بھیجو گے، ابو بصیر کو واپس بھیجو۔ آپ نے فرمایا ہاں، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کرتے، ابو بصیر تم چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ ابو بصیر رونے لگے، حضرت اتنا تھک تھکا کر آیا مکہ سے، آپ بولے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کر سکتے۔ 2 مشرکین ان کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ راستے میں ذوالحلیفہ پہنچے تو ایک آدمی جو 2 مشرک تھے ان میں سے ایک نے کہا میری تلوار بہت اچھی ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا بتاؤ کیسی تلوار ہے تمہاری، دکھاؤ۔ تو اس نے دکھایا، دیکھو یہ تلوار سے تو میں نے کئی لوگوں پر وار کیے ہیں۔ ابو بصیر نے جو ہے وہ تلوار لی، گھمائی اور گھما کر وہ جو بے ایمان تھا اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو دوسرا جو بچا تھا وہ ڈرا، ارے ابھی تو مکہ بہت دور ہے، یہ تو مدینہ کے بارڈر پر کام ہوا۔ وہ بھاگا بھاگا حضور کے پاس آ گیا اور حضور نے کہا کہ حضرت میرا ایک ساتھی تو مارا گیا ہے، اب میری باری ہے۔ اب اس پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی آ گئے۔ حضرت آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا، آپ نے مجھے واپس بھیج دیا، اب آپ کا تو عہد نامہ پورا ہو گیا، اب تو جو ہے میں یہی رہوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم آپ ابھی تو ایک کو تم نے مارا ہے، وہ اپنی جگہ وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ کہ بھئی مکہ مکرمہ والے پھر آئیں گے، اس لیے تم ہمارے پاس مت رہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ میں اطلاع ہوئی تو سہیل ابن عمرہ نے مکہ مکرمہ میں بات چلائی، ابو بصیر نے جس کو مارا ہے ہم اس کا جو ہے دیت محمد سے وصول کریں گے۔ یہ سہیل ابن عمرہ نے وہاں بات چلائی۔ ایڑے ٹیڑے دماغ تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں مانگ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم حضور نے تھوڑی مارا ہے، اور بولا کہ حضور نے حکم تھوڑی دیا تھا مارنے کا، وہ تو خود اپنے اعتبار سے مارا۔ تو ابو بصیر کے خاندان والوں سے لیں گے، یوں کہا کسی سے بھی نہیں لے سکتے، اب تو تم صلح کرو اور جلدی سے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو۔ یہ سہیل ابن عمرہ سے ابو سفیان نے کہا۔ ابو بصیر جب یہاں ٹھہرنے لگے مدینہ میں، حضور نے کہا بھی ابو بصیر تم یہاں مت ٹھہرو، یہ لوگ آئیں گے واپس جائیں گے، کچھ مسئلہ ہوگا، تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو بصیر جو ہے یہ روانہ ہو گئے۔ حضور نے کہہ دیا تم واپس چلے جاؤ۔ خدا کی شان، مکہ مکرمہ سے کچھ مسلمان عورتیں آ گئی مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ والے آئے، یوں کہا انہیں واپس بھیجو۔ اب آپ ٹینشن میں آ گئے، عورتیں مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئی ہیں، اب ان کو بھیجیں کیا کریں؟ آپ معاہدہ تو یہ ہے بھیجنا پڑے گا، لیکن فوراً جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت ایگریمنٹ دیکھو، ایگریمنٹ دیکھیے، ایگریمنٹ میں مردوں کا نام ہے، عورتوں کا نام نہیں ہے۔ لا یاتیہ رجل، کوئی مرد آئے گا تو واپس کریں گے، عورتوں کا نام نہیں ہے، اس لیے عورتوں کو مت بھیجیے۔ آپ نے پھر عورتوں کو نہیں بھیجا، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ عورتیں تو بچ گئی۔ جب مکہ مکرمہ سے عورتیں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرتے تھے۔ مکہ والے کہتے تھے واپس کرو، آپ کہتے تھے مردوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے، عورتوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ بھی ہاں، یہ مردوں کا ایگریمنٹ دیکھو، رجل کا جملہ لکھا ہے ایگریمنٹ میں، دیکھو یہ پوائنٹیں بھی جو ہے آدمی کو سیکھنی چاہیے۔ پھر قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئی، جب میں انشاءاللہ تفسیر کروں گا یہ قصہ مزید تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا۔ اب ابو بصیر کا قصہ سن لو۔ عورتیں آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرتے تھے، کیونکہ آیتیں نازل ہوئی کہ ایگریمنٹ میں مردوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کا نہیں ہے، عورتوں کا ہرگز مت بھیجیے آپ۔ چنانچہ وہ عورتیں آتی تھی تو حضور جو ہے کسی کے ساتھ نکاح کرا دیتے تھے، یا جو بھی ان کی ترتیب ہوتی تھی، اپنے وقت پر انشاءاللہ وہ تفسیر آئے گی۔
ابو بصیر نے کہا کہ حضور نے تو نکال دیا مدینہ منورہ سے، اب میں کیا کروں؟ تو سمندر کے کنارے پر جا کر ابو بصیر نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ کہا بھی چلو مدینہ نہیں جا سکتا، مکہ مکرمہ نہیں جا سکتا، وہاں والے تکلیف دیں گے، تو سمندر کے کنارے پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ اب جو بھی مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر کہیں نکلنا ہوتا تو بجائے مدینہ جانے کے ابو بصیر کے پاس آ جاتے۔ ہوتے ہوتے ایک جماعت بن گئی، یہ ابو جندل بھی آ گئے، سہیل ابن عمرو کے بیٹے، یہ سارے کے سارے آ گئے اور دھرنا ڈال دیا، برابر سب بیٹھ گئے، اور مشرکین مکہ کے جو قافلے چلتے تھے تجارت کے لیے یہ اس کو لوٹ لیتے تھے اور اپنا گزارا برا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ تنگ آ گئے اور تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی، بھئی یہ مختصر جماعت رستے میں بیٹھی ہے، یہ مشرکین مکہ کو تکلیف دے رہی ہے، یہ لوگ مکہ بھی نہیں آتے اس لیے کہ مکہ والے ماریں گے، مدینہ بھی نہیں جاتے اس لیے کہ مدینہ والے واپس بھیجیں گے، تو انہوں نے جو بیچ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب مکہ والے تو بہت پریشان ہیں، حضرت اس کا کچھ کریں، ان کا کچھ کریں۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں۔